بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید۔ ایک غریب عورت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور اپنی مفلسی کی شکایت کی۔ اس کی بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی مال اسباب نہ تھا۔ بابا جی نے اس کی بات سنی اور اس کے لیے دعا فرمائی، لیکن وہ عورت بابا جی سے کچھ لینے پر بضد رہی۔ بابا جی نے فرمایا، بی بی، اس سب خزانے تو اللہ کے ہیں، اس سے مانگو، میں تو خود اس کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ لیکن وہ عورت بولی، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں آپ کے در سے خالی نہیں جاؤں گی۔ آخر جب اس عورت کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو بابا جی نے فرمایا، اچھا جاؤ، کوئی مٹی کا ڈھیلا تلاش کر کے لاؤ۔ وہ عورت مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا لائی۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مٹی پر دم کیا تو اللہ کی قدرت سے وہ مٹی سونا بن گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سونا اس عورت کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، لو بی بی، اس سے اپنی بچیوں کی شادی کا بندوبست کرو۔ وہ عورت شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئی، لیکن سونا بنانے کا نسخہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ گھر جا کر اس نے مٹی کے کئی ڈھیلے اکٹھے کیے، سارے گھر کو پاک صاف کیا اور خوشبو سے مہکا دیا۔ غسل کر کے پاک صاف لباس پہنا اور اپنے عمل میں شدت پیدا کرنے کے لیے اس نے 3 کے بجائے 300 بار سورہ اخلاص پڑھی اور مٹی پر دم کیا۔ اس عورت کا خیال تھا کہ آن کی آن میں مٹی سونے میں بدل جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس عورت پر جنون کیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ بار بار سورہ اخلاص پڑھتی اور مٹی پر دم کرتی، لیکن مٹی مٹی ہی رہتی۔ وہ 3 دن تک سورہ اخلاص پڑھتی رہی، لیکن سب بے سود رہا۔ آخر وہ مٹی اٹھا کر بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شکوہ کرنے کے انداز میں بولی، آپ نے نہ وضو کیا، نہ غسل کیا، نہ ہی خوشبو کا اہتمام کیا، بس 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اور مٹی سونا بن گئی۔ میں نے غسل کیا، خوشبو لگائی، گھر کو پاک صاف کیا اور 3 دن سے سورہ اخلاص پڑھ رہی ہوں، لیکن مٹی سونا نہیں بنتی۔ بتایا میرے عمل میں کیا کمی ہے؟ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور بھیگے ہوئے لہجے میں فرمایا، تیرے عمل میں کوئی کمی نہیں تھی، بس تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔